فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم شرعی احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دارالفتہ اہل سنت کے مدنی عالم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں ہم حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں بالخصوص نجاستوں کے احکام سے متعلق گفتگو ہوگی۔ بہت اہم مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر طہارت کے وہ مسائل سیکھنا کہ جس کے ذریعے اس کی نماز درست ہو جائے، یہ فرض عین ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل بہت اہم گفتگو ہوگی۔ سلسلے کے آخر تک آپ اس میں شامل رہیں، اہم مدنی پھول تحریر کرنے کی بھی نیت کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت۔ امیر اہل سنت کا رسالہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، اس میں نجاستوں کا بیان بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ اس سے عرض کرتے ہیں کہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے اس اہم موضوع پر ہم اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ اولاً تو یہ ارشاد فرمائیے کہ نجاستوں کی اقسام کیا ہیں، کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اب تک جو ہم ہونے والے اس دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں نجاست حکمیہ کے اعتبار سے ہم مسائل سنتے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اولاً نجاست کی 2 صورتیں ہیں، نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقی۔ ٹھیک۔ نجاست حکمی یعنی کوئی شخص بے وضو ہو گیا یا کسی شخص پر غسل فرض ہو گیا، صحیح۔ تو غسل فرض ہو جانے کی صورت میں یا وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں ایک مکلف مسلمان شخص کے اوپر ایک شرعی اعتبار سے ایک نجاست حکمی طور پہ فرض کر لی جاتی ہے، اور وہ بہت ساری عبادتوں سے وہ قریب نہیں آ سکتا۔ صحیح۔ مثلا بے وضو آدمی قرآن نہیں چھو سکتا، صحیح۔ جس پہ غسل فرض ہے وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا۔ صحیح۔ بے وضو آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ صحیح۔ اسی طرح بے غسلہ آدمی وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ تو بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جو بے وضو شخص نہیں کر سکتا اور بے غسلہ شخص بھی نہیں کر سکتا۔ تو پچھلے جو سلسلے ہمارے ہوئے ہیں ان کے اندر ہم نے نجاست حکمیہ دور کرنے کے اعتبار سے جو مسائل ہوتے ہیں، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، وضو غسل نہ کر سکنے کی صورت میں تیمم کے مسائل، وہ اس پہ گفتگو ہوئی تھی۔ تو یہ نجاست حکمی کا بیان ہمارا پچھلے سلسلوں میں ہوتا رہا ہے۔ آج ہم نجاست حقیقیہ یعنی وہ چیزیں جو عین نجاست ہیں، واقعی ناپاکی، وہ ناپاک ہیں، اور ان کے جسم پر یا کپڑے پر یا جس جگہ نماز پڑھنی ہوتی ہے اس جگہ پر، یا ویسے بھی گھر میں کسی بھی جگہ پر اس ناپاکی کے لگ جانے کی صورت میں اب ہم نے اس کا ازالہ کس طرح کرنا ہے، پاک کس طرح کرنا ہے، اور ان چیزوں کا نماز پڑھنے پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم سلسلے میں مسائل سنیں گے۔ تو نجاست کی ابتداء یہ 2 قسمیں بن گئیں، نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقیہ۔ ٹھیک ہے۔ اب نجاست حقیقیہ جو ہوتی ہیں، جو ناپاکیاں ہیں، صحیح ہے، گندی چیزیں ہیں جن کو شریعت مطہرہ نے ناپاک اور نجس قرار دیا ہے، صحیح، تو ان کی پھر مزید 2 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے نجاست غلیظہ اور ایک ہے نجاست خفیفہ۔ غلیظ
سخت چیز کو غلیظ کہا جاتا ہے اور خفیف ہلکی چیز کو خفیف کہا جاتا ہے۔ تو نجاست غلیظہ کا معنی یہ ہے کہ وہ ناپاکی کہ جن کا حکم شریعت مطہرہ نے سخت رکھا ہے، اور نجاست خفیفہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجاست کہ جن کے حکم میں شریعت مطہرہ نے کچھ آسانی اور تخفیف فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نجاست غلیظہ جو ہوتی ہے تو نجاست غلیظہ میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں۔ صحیح ہے۔ اب ان کے حکم میں سختی بھی ہے۔ صحیح ہے۔ اب ان حکم میں سختی کے اعتبار سے کہ نجاست حقیقی جو غلیظہ ہے تو نجاست غلیظہ میں جو حکم سخت رکھا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے پر یا بدن پر اگر درہم کے برابر یا درہم سے زیادہ یا درہم سے کم تو یہ تین صورتیں بنتی ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اگر نجاست غلیظہ میں یہاں میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ درہم جیسا آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارے معاشرے میں تو آج کل درہم مطلب ہی چلتا، تو یہ کیسے ناظرین جانیں گے درہم کسے کہتے ہیں؟ ایک درہم تو وہ ہے جو دبئی وغیرہ میں چلتا ہے، تو وہ یہاں پہ مراد نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ درہم سے وہ انشاءاللہ وہ بھی مقدار میں عرض کروں گا۔ تو درہم کیا ہے؟ درہم یہ ہے کہ جب ہم اپنا ہتھیلی گشادہ کریں، پھیلائیں، تو اس پہ پانی کے قطرے ہم جمع کرنا شروع کر دیں، یا نل کے نیچے لے جائیں اور ہتھیلی خوب کشادہ کر لیں اور اس پہ پانی کے قطرے یا کوئی بھی لیکوڈ چیز ڈالنا شروع کر دیں، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ہتھیلی بھرنے لگے گی پانی سے، اور پھر ایک وقت ایسا آنے لگے گا کہ اب مزید ڈالنے کی صورت میں چھلک جائے گا، پانی نکل جائے گا، تو وہ آخری مقدار، وہ آخری مقدار کہ اب مزید ڈالیں تو چھلک جائے گا، تو وہ آخری مقدار جو ہتھیلی میں پانی کے جمع ہونے کی بنے گی، جتنی پیمائش بنے گی اتنا بڑا حصہ یہ ایک درہم کہلاتا ہے۔ یہ ہے پیمائش کے اعتبار سے جب ہم درہم کو لیں گے۔ اور بعض نجاستیں ایسی ہیں کہ جن کے وزن کا اعتبار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی ایک درہم کا لفظ کہا جاتا ہے۔ تو ایک درہم وہاں پر کہ جو نجاستیں جسم والی ہوتی ہیں، دلدار ہوتی ہیں، جیسے گوبر وغیرہ ہو گیا، اس طرح کی گاڑی نجاست، یہ بچے نے پخانہ کیا اور وہ نجاست کسی کے کپڑے پہ لگ گئی، تو اب وہ چونکہ گاڑی نجاستیں ہیں، تو اس طرح کی جو گاڑی نجاستیں ہیں ان کے اندر درہم میں وزن کا اعتبار ہوتا ہے۔ اور یہاں پر درہم کے وزن سے مراد یہ ہے کہ 4.5 ماشے، 4.5 ماشے۔ اب یہ ماشے وغیرہ کا حساب کتاب تو یہ سنار حضرات زیادہ جانتے ہیں، اس کو گرام میں فقہاء کرام نے کنورٹ کر کے اس کی مقدار یہ بیان فرمائی ہے، 4 گرام 4.374 گرام، یعنی 4 گرام اور تقریباً آدھے گرام کے قریب 374 ملی گرام جو ہوتا ہے، تو 4 گرام اور 374 ملی گرام، تو یہ اتنی مقدار ہے۔ تو یہ مقدار اگر لگ جائے گی تو یہ درہم کہلاتا ہے۔ تو اب آ جائیں اس کی طرف کہ نجاست غلیظہ جو ہے اس کا حکم سخت رکھا گیا ہے۔ تو نجاست غلیظہ میں کو بہت ساری چیزیں داخل ہیں، وہ انشاءاللہ اس کی ہم سنیں گے۔ تو اس وقت نجاست غلیظہ اگر درہم کے سے زیادہ لگ گئی، یعنی اگر گاڑی نجاست تھی، درہم سے زیادہ وزن ہے اس کا، یا پتلی نجاست تھی اور اس کی پیمائش درہم کی مقدار سے زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کپڑے کا یا اس جسم کا پاک کرنا ضروری ہوگا، فرض ہوگا۔ اور اگر بغیر پاک کیے اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، اور جان بوجھ کر اس طرح نماز پڑھنا سخت گناہ ہے۔ اور اگر ہلکا جان کے اگر ایسا پڑھا کہ کوئی مسئلہ نہیں، نماز پڑھ لو، نماز میں کوئی ایسا اہتمام کرنا ضروری نہیں ہے، تو اس کے اوپر کفر کا حکم لاحق ہوگا۔ تو یہ نجاست غلیظہ کے اندر اگر درہم سے زیادہ لگنے کی صورت تو دھونا فرض ہوگا نماز کے لیے، اور اگر درہم کے برابر لگی ہے تو اب اس کا دھونا واجب ہوگا۔ اور اب بغیر دھوئے کسی نے نماز پڑھی تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی، گناہ، ایسی نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ اور اگر درہم سے کم مقدار میں نجاست لگی، مطلب پیشاب کا معمولی سا ایک قطرہ یا 2-3 قطرے لگ گئے، تو اس کی پیمائش درہم کی بیان کردہ مقدار تک نہیں پہنچے گی۔ یا نجاست گاڑی تھی، اس کی تھوڑی سی کچھ پیس لگ گیا، اب اس کی مقدار درہم سے کم ہے، تو ایسی صورت میں اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز پڑھنا مکروہ ہے،
تنزیہی ہے۔ ایسی صورت میں سنت یہ ہے کہ اتنی مقدار والے کپڑے کو، ناپاک کپڑے کو بھی پاک کیا جائے۔ جسم پہ ناپاکی لگی ہے تو اس جسم کو بھی پاک کیا جائے۔ اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو اس صورت میں نماز مکروہ ہے، تنزیہی ہے، اس نماز کو پاک صاف ہو کر دوبارہ پڑھنا بہتر ہے۔ نہیں پڑھے گا تو ہو جائے گی، نہیں پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، گناہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوں گے نماز میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاکیزہ لوگ پسند ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور بہت زیادہ پاکی کا اہتمام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ تو یہ نجاست غلیظہ، اس کی 3 صورتیں جو بن جاتی ہیں، درہم سے زیادہ، درہم کے برابر اور درہم سے کم، تو یہ 3 احکام اس کے ہو گئے۔ اب نجاست خفیفہ، نجاست خفیفہ یعنی وہ نجاست کے جس کے بارے میں شریعت مطہرہ نے حکم آسانی کا رکھا ہے۔ تو نجاست خفیفہ مثلا جیسے بکری کا پیشاب، تو یہ بکری کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ کسی عضو، جیسے پورا یہ ہاتھ ہے یا آستین ہے یا دامن ہے، تو اس کی چوتھائی سے کم حصے پہ اگر ہم 4 حصے فرض کریں، جیسے ہاتھ ہے، اس ہاتھ کے 4 حصوں میں تقسیم کریں تو 25% حصہ جو بنے گا، چوتھائی حصہ، اس سے کم حصہ ناپاک ہوا ہے۔ مثلا کسی کا پیشاب میں صرف یہ ہتھیلی بھر گئی، اوپر والے حصے پہ نہیں آیا، ہتھیلی بھر گئی، تو یہ چوتھائی، پورے ہاتھ کی چوتھائی سے کم مقدار بکری کے پیشاب میں ناپاک ہوئی، تو یہ نجاست خفیفہ ہے بکری کا پیشاب، اور اس کا جو ہتھیلی ناپاک ہوئی، یہ اس کے پورے ہاتھ کے مقابلے میں چوتھائی حصے کی مقدار نہیں بنتی۔ تو اس کے لیے نماز پڑھنے کے اعتبار سے دھونے کا حکم فرض نہیں رہے گا۔ اس سے نہیں کہا جائے گا پہلے دھو پھر نماز پڑھو، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اس صورت میں اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ تھا کہ سنت والا حکم آئے گا، سنت والا حکم آئے گا۔ لیکن اگر چوتھائی کے برابر وہ حصہ ناپاک ہو گیا، یعنی پورے ہاتھ کے اگر ہم 4 حصے کریں تو ایک حصہ پورا ناپاک ہو گیا ہے بکری کے پیشاب کی وجہ سے، تو اس صورت میں اب اگر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو نجاست غلیظہ یعنی وہ نجاست جس کے طہارت اور پاکیزگی کے معاملات میں شریعت نے سختی رکھی ہے، اس کی قلیل مقدار بھی، وہ جو مقدار بتائی گئی 3 درہم والی، تو اس پر شریعت مطہرہ کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اور یہاں نجاست خفیفہ میں مزید ایریا بڑھ جاتا ہے، نجاست کی مقدار اگر اتنی زیادہ بھی لگ جائے تو اس میں قدرے کچھ آسانی رکھی گئی ہے کہ اگر آستین ہے تو آستین کے 4 حصے کر لیں، اگر چوتھائی حصہ ناپاک ہو گیا تو اب بغیر پاک کے نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں ہوگی۔ چوتھائی سے کم حصہ اگر ناپاک ہوا تو نماز پڑھنے کی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب پوچھنا یہ ہے کہ مسجد میں ہم جاتے ہیں، ہماری جیب میں موبائل ہوتے ہیں، اب موبائل میں پکچرز وغیرہ بھی ہوتی ہیں، تصویریں گھر والوں کی، بچوں کی یا کسی اور موویاں ہوتی ہیں، ایسے موبائل مسجد میں لے جا کے نماز ادا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ماننا، یہ جاننا ہے۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مزید سے میں نے ایک سوال پوچھنا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس کے سامنے خالی چارپائی پڑی ہو یا اس پہ کوئی سو رہا ہو تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی مزید کوئی اگر کال ہے تو۔ سلیمان بلوچ گلشن پل سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے، اگر 4 آدمی کھڑے ہوئے، میں یہاں سے گزر رہا ہوں، اگر میں السلام علیکم کہوں، اگر وہ لوگ جواب نہیں دیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے خود وعلیکم السلام کہنا چاہے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ مسجد کے اندر موبائل ساتھ لے گئے اور اس کی میموری کارڈ جو بھی اس کے اندر تصاویر بھی ہیں، سب کچھ ہے، کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ موبائل کے اندر جو تصاویر ہیں، ان تصاویر والے موبائل کو اپنے مسجد میں لے جانے میں کوئی ایسا گناہ کا معاملہ نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز بھی ہو جائے گی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ ایک مشورہ یہ ہے کہ اپنے گھر کی خواتین، جیسے انہوں نے کہا کہ گھر کی خواتین کا بھی اس میں تصاویر ہوتی ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ اپنے موبائل میں، میموری کارڈ میں یا فون میموری میں ایسی تصاویر رکھی جائیں جو اپنے گھر کی خواتین کی ہوں، کیونکہ اکثر و بیشتر موبائل چھن جانے یا کسی جگہ رکھ کر بھول جانے، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، پھر موبائل
واپسی ملتا نہیں ہے. صحیح. تو گھر کی خواتین کا اس طرح کی تصاویر پھر کسی اور کے پاس جاتی ہے اور بسا اوقات اس کا مس یوز بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے تصاویر گھر کی خواتین کی نہیں رکھنی چاہیے. لیکن مسجد میں اس طرح کا موبائل لے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نماز ادا کر رہے ہیں، خالی چارپائی ہے یا اس پر کوئی سو رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ جب کوئی شخص سو رہا ہو تو اس کے سامنے نماز پڑھنا یہ منع ہے. صحیح. لیکن اگر کسی نے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک. خالی چارپائی ہے تب بھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. اسی طرح ہمارے سلیمان بھائی تھے، 4 آدمی کھڑے، انہوں نے سلام کیا، کسی نے بھی جواب نہیں دیا، تو یہ کیا خود جواب دے دیں؟ اب انہوں نے سلام کیا ہے اور جماعت پہ جب سلام کیا جائے تو کسی بھی ایک کی طرف سے جواب کافی ہوتا ہے. کسی نے بھی جواب نہیں دیا تو اب ان پہ یہ لازم نہیں ہے کہ اب اپنے سلام کا وعلیکم السلام خود ہی اپنے آپ کو جواب دیں. اب انہوں نے جو جواب نہیں دیا، جواب نہ دینے کی صورتوں میں بہت سی صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں وہ گناہ گار ہوں. صحیح. کہ جواب ایک مسلمان نے سلام کیا ہے اور اگر یہ ملاقات کے اعتبار سے سلام، جس کو سلام تحیت کہتے ہیں، صحیح، انہوں نے سلام تحیت کیا ہو اور اس جماعت نے، ان افراد نے جواب نہ دیا تو وہ سب گناہ گار ہوں گے. ابھی پھر اس میں یہ کہ اگر وہ کوئی علم دین کی گفتگو میں مصروف تھے پھر انہوں نے سلام کیا تو پھر جواب ان پہ واجب نہیں تھا. تو کچھ صورتیں ہیں صحیح کہ ان کا جواب نہ دینا گناہ گار بنا بھی سکتا ہے اور بہت سی صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ ان پہ کوئی گناہ نہ ہو. لیکن یہ جو انہوں نے کہا کہ اب میں خود ہی جواب دے دوں تو خود جواب دینا یہاں پہ کوئی حکم نہیں ہے. اگر آپ نے دے بھی دیا تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، نجاستوں کے حوالے سے گفتگو ہماری چل رہی. ابھی آپ نے مختلف نجاستوں کا تذکرہ فرمایا، ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ وہ کون سی اقسام جو غلیظ نجاست میں شامل کی جاتی ہیں، وہ کون سی جو خفیف میں؟ یہ شروع میں چونکہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے حکم کے اعتبار سے ہم نے 2 قسمیں سنی ہیں. اب نجاست غلیظہ میں کون کون سی نجاستیں شامل ہیں ان کی میں کچھ وضاحت کر دیتا ہوں. انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ جس کی وجہ سے وضو یا غسل واجب ہو جاتا ہو تو وہ نجاست غلیظہ ہے. جیسے پخانہ، پیشاب، بہتا ہوا خون، ایسے ہی پیپ، منہ بھرقے، اور خواتین کو جو ماہواریوں کا جو بلڈ ہوتا ہے وہ، اسے منی، مزی، ودی، یہ جسم انسانی سے نکلنے والی وہ چیزیں ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا ان میں سے بعض چیزوں سے غسل لازم ہو جاتا ہے. تو یہ نکلنے والی چیزیں نجاست غلیظہ. اسی طریقے سے جو دکھتی آنکھ کسی کی دکھنی آ رہی ہو، آشوب چشم کا جو مرض اگر کسی کو لاحق ہو، اس صورت میں دکھتی آنکھ سے آنسو بہتا ہے تو یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. البتہ محض کسی غم کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے آنسو جو آ جائیں تو وہ ناپاک نہیں ہے. یا اپنی انگلی لگ گئی اس کی وجہ سے یا پیاس کاٹنے کی وجہ سے جو آنسو آئے وہ ناپاک نہیں ہے. اسی طریقے سے جو نجاست غلیظہ ہیں ان کے اندر خشکی کے ہر جانور کا بہتا ہوا خون، اب وہ چاہے بہتا خشکی کا جو جانور ہے اس میں بہتا ہوا خون. اسی طریقے سے مردار کا گوشت، کوئی جانور مر گیا، اپنی طبعی موت مر گیا تو اس کا گوشت یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. اسی طریقے سے اس کی چربی یہ بھی نجاست غلیظہ میں شامل ہے. اور اسی طرح حرام چوپائے جیسے کتا، اسی طریقے سے شیر، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی، ایسی خنزیر، ان کا جو پخانہ ہے یہ نجاست غلیظہ، ان کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے. اسی طرح گھوڑے کی لید، اسی طریقے سے ہر حلال چوپایا جو ہوتا ہے جیسے جس میں بکری شامل ہے، اس میں گائے شامل ہے، ان کا پخانہ یا بکری، اونٹ کی جو مینگنیاں ہیں یہ نجاست غلیظہ. اسی طریقے سے بعد میں پرندوں میں، تو پرندوں میں بعض پرندے وہ ہوتے ہیں جو اوپر نہیں اڑ سکتے، ہوتے وہ حلال ہیں لیکن وہ اوپر اڑ نہیں سکتے، جیسے مرغی ہو گئی، بطخ ہو گئی. اب یہ چاہے بطخ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، ان کی بیٹ، مرغی، مرغا، بطخ کی بیٹ جو اوپر نہیں اڑ سکتے، ایسی مور، تو ان کی جو بیٹ ہے یہ نجاست غلیظہ ہے. اسی طرح ہر طرح کی جو شراب ہے تو یہ بھی نجاست غلیظہ میں شامل ہے. اور سور، خنزیر، اس کا جو گوشت ہے نا، اس کا گوشت، اس کی ہڈی، اس کے دانت، اس کے بال،
یہ سب ٹوٹلی طور پہ یہ نجاست غلیظہ میں شمار ہوگا. چھپکلی بس اوقات ماری جاتی ہے, گرگٹ مارا جاتا ہے, تو ان کے جسم سے نکلنے والا جو خون ہوتا ہے یہ بھی نجاست غلیظہ میں شامل ہے. ہاتھی کا سونڈ, اس سونڈ میں رطوبت ہوتی ہے, تو ہاتھی کے سونڈ کی رطوبت, اور شیر, کتے, چیتا اور اسی طرح دوسرے جو درندے ہیں ان چوپایوں کا لعاب, تھوک, یہ بھی نجاست غلیظہ میں شامل ہوتا ہے. اور دودھ پیتا بچہ, عموماً جس کو نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی تو اس نے اناج کھایا ہی نہیں ہے, ابھی تو روٹی نہیں کھائی, تو اس کا پیشاب بھی پاک ہوگا. تو دودھ پیتا بچہ ہو یا 100 سال کا بوڑھا ہو, ان سب کے پیشاب کا ایک ہی حکم ہے, یہ نجاست غلیظہ میں شامل ہوتے ہیں. اور نجاست خفیفہ جو ہیں ان کے اندر بہت ساری چیزیں نجاست والی اس حکم میں آتی ہیں. مثلاً وہ جانور کے جو حلال ہیں, بکری, گائے, بھینس, ان کا جو پیشاب ہے یہ نجاست خفیفہ میں شامل ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ پرندے کہ جو حرام ہیں اور ہوا میں اڑتے ہیں, تو جیسے چیل, کوا, ایسے باز, شاہین, یہ جو پرندے ہیں ان کی بیٹ یہ نجاست خفیفہ میں شامل ہے. چیل ہے, کوا ہے, باز ہے, ان کی نجاست, ان کی بیٹ یہ نجاست خفیفہ میں. البتہ وہ پرندے جو حلال ہیں اور ہوا میں اونچے اڑتے ہیں, کبوتر ہو گیا, طوطا ہو گیا, چڑیا, مینا, اس طرح کے جو حلال پرندے ہیں ان کی بیٹ یہ پاک ہے. تو پرندوں کی یہ 2 قسمیں ہو جائیں گی. یا تو وہ پرندے ایسے ہیں کہ جن کا گوشت کھانا حرام, جس میں چیل, کوا, گدھ, شاہین, باز, اس طرح کی کیٹیگری کے جو شکاری پرندے ہوتے ہیں, تو ان کی جو بیٹ ہے یہ نجاست خفیفہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آ جائیں حلال پرندوں کی طرف. تو حلال پرندے 2 قسم کے ہیں. حلال ایک قسم وہ جو ہوا میں اونچے نہیں اڑتے ہیں, کافی ایک ہوا میں اونچے نہیں اڑتے, جیسے مرغی, ٹھیک ہے, بطخ, یہ اڑتے ہیں لیکن زیادہ اڑنے والے پرندوں میں شمار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو ان کی جو نجاست ہے یہ نجاست بیٹ نجاست غلیظہ میں شمار کی جاتی ہے. اور جو ہوا میں اڑتے ہیں حلال پرندے اور ہوا میں اڑتے ہیں, کبوتر, اسی طرح طوطا, مینا, چڑیا, تو ان کی بیٹ پاک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کبوتر وغیرہ پرندوں کے حوالے سے یہ اقسام بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو بڑی اچھی تفصیل بیان کی گئی, اور یقیناً آپ کو یہ ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ان کو یاد کیسے کیا جائے. اب یہ ماشاءاللہ بیان تو بڑی اسپیڈ میں ہو گیا, تو اس کے لیے آپ اگر یہ رسالہ جو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ ہے اگر آپ اس کو حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ معلومات آپ کو اس میں مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. جی کالز دے دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں احمد رضا مظہری اطاری کھوڑے والا فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, اگر امام مسجد کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ وہاں کھڑا رہے یا سلام پھیر دے یا پیچھے کسی کو آگے کر دے, یا اگر وہ آگے آ گیا تو پھر اس کا کیا کرے؟ وہ خود وہاں بیٹھ جائے یا کوئی اور نماز پڑھائے یا چلا جائے؟ اگر جائے گا تو پیچھے صفیں ہیں تو کیسے جائے گا واپس؟ تو برائے کرم اس کے لیے کوئی وضاحت فرمائیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض اوقات جو ہے وہ نجاست جب دھو لی جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ وغیرہ اچھی طریقے سے صابن وغیرہ سے دھونے کے بعد بھی ہاتھ سے بو آتی ہے اس کی نجاست کی, تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں. جی مزید کوئی کال ہے تو دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عبد بات کروں باون نگر سے. یہ میں نے پوچھنا تھا حضرت سے کہ جب یہ کسی حمام وغیرہ میں غسل کرتے ہیں تو اس میں وضو ہو جاتا ہے؟ بعض اوقات وہاں یہ نجاست پیشاب وغیرہ بھی بندہ کر لیتا ہے, قطرے وغیرہ آ جاتے ہیں تو اس میں وضو ہو جاتا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. سردار آباد سے احمد رضا بھائی تھے, امام مسجد کا وضو ٹوٹ گیا تو اب کیا کرے وہ؟ اب ان کا ایک سوال بھی کافی ڈیٹیل والا ہے. تو اس میں دیکھیں, امام مسجد کا جب وضو ٹوٹ گیا یا کسی بھی شخص کا نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے, جی, تو وہ نماز سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب وہ رکوع میں ہے تو نماز کنٹینیو کرتا رہے. تو امام مسجد ہو یا منفرد اکیلا نماز پڑھنے والا ہو، جس وقت اس کا وضو ٹوٹے گا اس پہ لازم ہے نماز سے نکل جائے. ٹھیک ہے. اب ان کے پیچھے خلیفہ، ان کا سوال میں تھا خلیفہ مقرر کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اب پیچھے سے کوئی نمازی آگے ہو کر امام کی نماز کو کنٹینیو کرے. تو اس کے تقریباً 13-14 شرائط ہیں جن کے مطابق وہ خلیفہ اب اس امام کی ٹوٹی ہوئی نماز کو آگے لے کر چلے اور اس کو پڑھے، تکمیل تک پہنچائے. تو اس میں بہت ساری صورتیں وہ امام سے متعلق ہیں، بہت ساری اس خلیفہ سے متعلق ہیں. تو عام طور پہ چونکہ یہ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا روز ہونا تھوڑا نادر ہوتا ہے، تو اس لیے عوام کو ان مسائل سے آگاہی ہوتی نہیں. تو اسی وجہ سے فقہاء کرام نے لکھا ہے بہتر یہ ہے کہ یہ نماز نئے سرے سے پڑھی جائے. تو امام کا وضو ٹوٹ گیا، اس پہ لازم ہے کہ نماز سے نکل جائے. ٹھیک ہے. اعلان کر دیں صحیح کہ نماز توڑ دیں اور نئے سرے سے نماز پڑھی جائے گی. مؤذن صاحب عام طور پہ وہ امامت کرتے ہیں، تو وہ آگے اس نماز کو نئے سرے سے ادا کریں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جماعت میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے جماعت کے دوران، تو اس پہ لازم ہے کہ وہ اس جگہ سے صف سے نکل جائے. ٹھیک. تو اب یہ کھڑا رہے گا نمازی تو صف اس کے کھڑے رہنے کی وجہ سے منقطع ہو جاتی ہے. اب خیر امام میں تو یہ مرحلہ نہیں ہوگا کہ امام اگر چونکہ محراب میں ہوتا ہے وہ اگر کھڑا بھی رہے گا تو انقطاع صف والی صورت نہیں بنے گی. لیکن حکم یہ ہے کہ وضو کرنے کے لیے جائے. تو ابھی چونکہ نماز نئے سرے سے پڑھنا بہتر ہے، اس لیے امام کو چاہیے کہ اب یہ آرام سے جا سکتا ہے، اعلان کر دے گا کہ نماز نئے سرے سے پڑھی جائے گی، یہ وضو کر کے آئے، اور یا تو یہ خود ہی آ کے امامت کرے نئے سرے سے، یا پھر مؤذن صاحب اب نئے سرے سے نماز شروع کریں اور یہ بعد میں وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جائے. تو یہ صورت اختیار کی جائے گی. ٹھیک. نجاست دھونے کے بعد ہاتھ سے بو آ رہی. اب دیکھیں نجاست جو ہوتی ہے، اس نجاست کی اپنی جو بو ہے، ہر ایک نجاست کی جو اپنی ایک بو ہے مخصوص، اگر وہی بو ابھی ہاتھوں سے آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پاک نہیں ہوئے. صحیح. اب اس کا ازالہ اگر پانی سے ممکن ہے تو پانی سے کریں، اور اگر پانی سے ممکن نہیں ہے تو صابن وغیرہ اس طرح کی چیز. اصل ہے ازالہ نجاست کا. تو اب اگر یہ پانی سے دھونے کے بعد بھی ہاتھوں میں وہی جو نجاست کی مخصوص بو ہے وہ آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ پاک نہیں ہوا. دھلے نہیں، پاک نہیں. تو پاکی کب ہوگی؟ جب نجاست کا اثر ختم ہو جائے گا. نجاست کے اثر میں اس کا رنگ اور اس کے جو اجزاء ہیں وہ اسی طرح اس کی بو. ٹھیک ہے. تو بو آنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی ہاتھ پاک نہیں ہوا، بلکہ ممکن ہے کہ وہ کپڑا جو دھویا گیا ممکن ہے اس دھونے میں کچھ کسر رہ گئی ہو. تو اصل ازالہ نجاست ہے. ازالہ نجاست اگر بغیر صابن کے نہیں ہوتا تو صابن بھی استعمال کرنا ضروری ہوگا. ورنہ عام طور پہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ نجاست دور کرنے کے لیے صابن یا اس طرح کی چیزیں استعمال کرنا ضروری نہیں ہے. یہ پانی سے بھی اس کا ازالہ ممکن ہوتا ہے، ان چیزوں کا استعمال ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب ان کے سوال سے کہ دھونے کے بعد بھی بو آ رہی ہے، تو اس زاویے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو چاہیے کہ ایسے موقع پہ صابن کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور دھونے کے حوالے سے ذرا چیک کر لیں، ہو سکتا ہے کہ دھونے میں کچھ اس طرح کی وہ سستی ہو کہ جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو. افضل بھائی تھے ہمارے، جو عوامی حمام ہوتے ہیں، غسل خانے ہوتے ہیں، یقیناً اس کے اندر ظاہر لوگ پیشاب بھی کر دیتے ہیں، تو وہاں غسل کرنے سے ایک تو غسل پہ کوئی اثر پڑے گا، اور بالفرض غسل کے بعد وضو وہیں کر لیا تو وہ وضو ہو جائے گا؟ نہانے کے دوران جو انسان پورے جسم پہ پانی بہاتا ہے تو پورے جسم پہ اچھی طریقے سے اس طرح پانی بہانا جس میں بالخصوص چہرہ، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت اور سر کا تر ہو جانا چوتھائی حصے کا، تو یہ عام طور پہ اگر اس طرح غسل کیا کہ ان سب اعضاء پہ پانی کے کم از کم 2 قطرے بہہ گئے، صحیح، تو اس غسل میں وضو بھی ہو جائے گا. اب نئے سرے سے وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے. ہاں اگر غسل کرنے کے بعد پیشاب محسوس ہوا اور یوں پیشاب کی حاجت ہوئی، کر لیا، تو وہ وضو جو غسل کے اندر ہو گیا تھا وہ ٹوٹ جائے گا. صحیح. اب وضو کرنا ہوگا. اب رہا یہ کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا تو یہ ایک معیوب عمل ہے، اور حمام جو ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے کہ جس میں کمبائنڈ سسٹم ہو. صحیح ہے. وہ چونکہ عام طور پہ سنگل وہ غسل خانے ہی ہوتے ہیں، تو ان کے WC والے کا سسٹم نہیں ہوتا، تو اس لیے وہاں پر پیشاب کرنا یہ بری بات ہے، اور احادیث کریمہ میں اس سے منع کیا گیا. اور
وسوسے بھی عام طور پہ اس وجہ سے پیدا ہونے کا حدیث میں اشارہ بھی ذکر موجود ہے. ٹھیک ہے. ابھی دوران گفتگو آپ نے ہاتھی کی خون کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی جو رطوبت ہوتی ہے وہ بھی ناپاک ہوتی ہے. تو عموماً ہمارے گھروں کے اندر جو بالخصوص پنجاب میں گاؤں گوٹوں کے اندر جانور پالے جاتے ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، تو جگالی جو جانور کرتے ہیں وہ کون سے ہیں جن کے تھوک ناپاک ہے، جن کا نہیں؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. جو بھی چوپائے جگالی کرتے ہیں، جگالی کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے. یہ وہ جو جانور پالتے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے. صحیح. جگالی یہ ہے کہ جانور جو ہوتا ہے اپنے معدے میں پہنچ جانے والی غذا کو یہ واپسی نکال کر منہ میں جمع کر لیتا ہے. صحیح ہے. اور منہ میں جمع کرنے کے بعد پھر اس کو چباتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو ہے نا وہ ان کے منہ سے جھاگ، جیسے صابن کے جھاگ بنتے ہیں تو اس طرح وہ تھوک جھاگ والا وہ ٹپکتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ عام طور پہ گائے میں، بھینسوں میں اور اونٹ کے اندر عموماً یہ جگالی کا عمل ہوتا ہے. تو یہ نجاست غلیظہ ہے. صحیح. یعنی اونٹ کی، گائے کی جو یہ سب معدے سے جو نکال کے یہ چباتے رہتے ہیں تو اس کو جگالی سے نکلنے والا تھوک یہ ناپاک ہے، نجاست غلیظہ. نجاست غلیظہ کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہی درہم والی صورت بن جائے گی کہ اگر درہم کے برابر، جیسے کسی نے اپنی بھینس کو چارہ کھلا رہا ہے، چارہ کھلاتے ہوئے کوئی کپڑے پہ ٹچ ہو گیا اس کا تھوک، اب اس کی اگر مقدار درہم کے برابر بنتی ہے صحیح تو اس کا دھونا واجب ہے. صحیح. اور بغیر دھوئے نماز پڑھے گا مکروہ تحریمی میں ہوگا. اور اگر درہم سے بہت زیادہ، چونکہ عام طور پہ تھوک ٹپک رہا ہوتا ہے، اگر اتنا زیادہ سن گیا کہ درہم کی مقدار جو ہے اس سے زیادہ اس کی پیمائش ہو گئی ہے تو اب بغیر دھوئے نماز ہوگی ہی نہیں. اب فرض ہوگا نماز پڑھنے کے لیے کہ اس کو دھوئے. تو یہ جو کہا گیا نا کہ درہم کی مقدار اور ان سب چیزوں کا، یا نجاست خفیفہ میں جو ہم کہتے ہیں کہ چوتھائی حصہ سے اگر کم حصہ ناپاک ہوا ہے تو نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، اور چوتھائی حصہ ناپاک ہوا تو نماز نہیں ہوگی. تو یہ سب احکام ہیں جسم پر یا کپڑے پر صحیح ان نجاست غلیظہ یا خفیفہ کے لگنے کے حوالے سے. البتہ اگر کسی بھری بالٹی، پانی سے بھری ہوئی بالٹی میں بکری کا پیشاب چلا گیا، ایک قطرہ بھی اگر بکری کے پیشاب کا، گائے کے پیشاب کا چلا گیا تو پوری بالٹی کا پانی ناپاک ہو جائے گا. اب اس کو استعمال میں بھی نہیں لا سکتے. صحیح. تو یہ اس طرح یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب جو احکام ہے نا، درہم کے برابر یا چوتھائی حصہ، اپنی ذات سے متعلق یہ ہے کپڑے سے متعلق یا جسم پر لگنے کی صورت میں، یا کوئی ایسی چیز جو ہم نے جیب میں رکھی ہے اس کے اوپر لگنے کی صورت میں. لیکن پانی یا کسی بھی لیکوڈ شے میں اگر یہ قطرہ چلا گیا تو یہ سب ناپاک ہو جائے گا. تو اس میں وہ حضرات بالخصوص جو بھینسیں پالتے ہیں اور باڑے میں ہوتے ہیں، دودھ نکالتے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسے موقع پر وہ بالٹیاں ہٹا لیں جب جانور اپنا یورین خارج کر رہا ہو، تو اس وقت بالکل دور کر لیں تاکہ اس کی کوئی چھینٹ دودھ کی بالٹی میں نہ آئے. ٹھیک. جب ان کے اوپر لازم. ٹھیک ہے جی. کالز دیجیے گا. میرا نام محمد سفیان، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. دارالفتا اہل سنت سلسلے کا موضوع آج نجاستوں کے احکام ہے، تو میرا اسی موضوع کے متعلق ایک سوال ہے. بیڈ کا رواج ہے، بچے اگر بیڈ پر پیشاب کر دیں تو اس کو کس طرح سے پاک کیا جائے، اس کی تھوڑی رہنمائی فرماتے ہیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد غازی، ضلع ڈیرہ بگٹی، بلوچستان، روٹی گیس فیلڈ سے عرض کر رہا ہوں. میرا دارالفتا اہل سنت سے عرض ہے کہ میں نے سنا ہے کہ نابالغ بچہ یا بچی کی سال ثواب کے لیے کوئی چیز ذبح کرنا جائز نہیں، مثلا بکرا، بکری، بیل وغیرہ. باقی پیسہ یا کپڑا اور کوئی چیز دینا جائز ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ برائے مہربانی کر کے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. غازی بھائی ہمارے مستقل کالر ہیں. جی مزید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاصم اتاری بات کر رہا ہوں کاڑا سے. میرا سوال یہ ہے کہ سر گھر میں اکثر گوبر وغیرہ لے کے اس کو فرش کے اوپر پھیر لیا جاتا ہے، کیا اس جگہ پہ نماز ہو جاتی ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی مزید.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں طارق باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے کپڑوں پر نجاست لگی تھی، اسے معلوم نہ چلا، نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد نجاست اگر دیکھی تو ایسی صورت میں اس نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر ایک نماز کے بعد معلوم چلا تو کیا حکم ہے؟ اور اگر 3-4 نمازیں پڑھنے کے بعد نجاست دیکھی اور گمان یہ جا رہا ہے کہ یہ پہلے کی لگی ہوئی، تو اب ان نمازوں کا اعادہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انشاءاللہ عز و جل. وعلیکم السلام. عرض کرتے ہیں، بہت پیارا آپ نے سوال کیا. سفیان بھائی تھے، بیڈ پر بچے پیشاب کر دیتے ہیں. اب اس میں فوم کا گدا وہ الگ ہوگا اور بیڈ شیٹ الگ ہوگا. لیکن بچے جو پیشاب کرتے ہیں بیڈ پر، تو عام طور پہ بیڈ شیٹ کا پاک کرنا یہ آسان ہوتا ہے. تو بیڈ شیٹ کا وہ حصہ جس پہ بچے نے پیشاب کیا ہے اتنے حصے کو پاک کرنا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. اب اتنا متاثرہ حصہ یہ بیڈ شیٹ کا پکڑ لیں. ٹھیک ہے. جتنا بھی حصہ ہوگا اس کو آپ پکڑ لیں، بقیہ پاک حصے کو الگ کر لیں. صحیح. اور یہ ناپاک حصہ جو بچے کے پیشاب والا ہے، یہ ناپاک حصہ آپ نل کے نیچے لے جائیں اور نل سافٹ پانی گرا رہا ہو. صحیح. بس اوقات نل کھولتے ایسی دھار نکلتی ہے، بہت تیز پانی آتا ہے. تو اس کا خیال رکھیں کیونکہ چھینٹے جب نجاست سے لگ کے اڑیں گی نا تو یہ جہاں جہاں جائیں گے ان سب چیزوں کو ناپاک کر دیں گے. تو اس انداز میں اس کو نل کے نیچے لے جائیں اور بہت حد تک زمین کے قریب کپڑے کو کر لیں. ٹھیک ہے. تاکہ کپڑے سے نکلنے والا ناپاک پانی وہ فرش کے ذریعے اپنے نکاسی کا جو بھی نظام ہے وہاں تک پہنچتا رہے اور مزید زیادہ چیزیں ناپاک نہ ہوں. تو نل کے نیچے لے جائیں یہ ناپاک حصہ، اور اس پہ اتنا، اور جیسے آستینیں عام طور پہ ہوتی ہیں اس کو اوپر کر لیں. ٹھیک ہے. تاکہ ان پہ بھی چھینٹے نہ آئیں. اب اس قدر پانی بہائیں اس نل کھول کے کہ آپ کو ظن غالب ہو جائے کہ نجاست کے جو اثرات تھے وہ اس کپڑے میں سے نکل گئے. صحیح. تو جب آپ کو ظن غالب ہو جائے گا تو آپ کا یہ کپڑا بیڈ شیٹ پاک ہو جائے گی. اب رہا گدے کا، تو گدے کا پاک کرنا یہ ایک تو بہت مشکل عمل ہے، اور اگر آپ نے اس کو پاک کر لیا تو کیا بعید بچہ پھر پیشاب کرتا. ٹھیک ہے. تو بیڈ شیٹ کا پاک کرنا اس پہ، یعنی اس پہ چونکہ عام طور پہ اس پہ بیٹھا جاتا ہے تو اس کا خیال رکھیں. ہاں البتہ اگر فوم گیلا ہو گیا ناپاکی کی وجہ سے، پیشاب کی وجہ سے، تو اب اس کے اس گیلے فوم کے اوپر مزید سوکھی بیڈ شیٹ بچھا دی. صحیح. اور اس سوکھی بیڈ شیٹ میں پھر یہاں سے فوم کی تری پھر اس میں چلی گئی تو اب وہ بیڈ شیٹ بھی ناپاک ہوتی رہے گی. تو اس کا تھوڑا خیال رکھنا ضروری ہے. ٹھیک. نابالغ بچوں کے حوالے سے غازی بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ مشہور ہے، شاید ان کے علاقے وغیرہ میں ہوگا، کہ کوئی جانور بکرا وغیرہ ایصال ثواب میں نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ کچھ اور کر سکتے ہیں. تو ان کے علاقے میں جو بھی مشہور ہے اس حوالے سے، تو یہ بات غلط ہے کہ نابالغ بچے کی طرف سے جب ایصال ثواب کیا جائے گا تو جانور ذبح نہ کریں، بلکہ کوئی اور روپے پیسوں کے ذریعے صدقات خیرات کریں. تو نابالغ ہو یا بالغ ہو، صحیح، ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. اور ایصال ثواب میں جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت مسلمانوں میں تقسیم کرنا یہ جائز ہے، چاہے نابالغ کے لیے ایصال ثواب میں جانور ذبح کیا جائے یا بالغ کے لیے کیا جائے، بلکہ زندہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور فوت شدہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں. تو ایصال ثواب یعنی ہر نیک عمل کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن. اسی طریقے سے جانور اللہ کی راہ میں ذبح کر کے اس کا گوشت، اس کا کھانا بنا کر لوگوں میں، فقراء میں تقسیم کر دینا. تو ہر نیک عمل کا ثواب مسلمان کو پہنچایا جا سکتا ہے، اس میں بالغ نابالغ کا کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر تھے ہمارے گھر میں، انہوں نے اس حوالے سے کوئی سوال کیا تھا، گوبر وغیرہ اور لیپ دیتے تھے پنجاب میں، ہم نے دیکھا ہے ٹرین. اب اس پہ نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، جو گوبر سے عام طور پہ دیواریں بھی لیپی جاتی ہیں اور اس میں گارا مٹی وغیرہ بنا کے گوبر اس میں لا کے بھوسا ڈال کے پھر وہ اس طرح، جیسے عام طور پہ شہروں میں تو سیمنٹ بجری کا پلستر کر دیا جاتا ہے، تو وہاں پہ اس طرح دیواروں کو لیپا جاتا ہے، فرشوں کو لیپا جاتا ہے. تو اب یہ اگر فرش خشک ہو گیا، ٹھیک ہے، خشک ہونے کے بعد بھی چونکہ اس میں گوبر کے اجزاء موجود ہیں، تو بغیر جائے نماز بچھائے اس پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. یا کوئی جائے نماز بچھا کے یا کوئی موٹا کپڑا وہ بچھا کر اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں. بغیر بچھائے، جس طرح نارمل فرش پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں ٹائلز وغیرہ کے، اس طرح وہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. ٹھیک.
کیونکہ طہارت کی شرط میں ایک یہ بھی ہے کہ جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا نماز کے شرائط میں جو طہارت ہے تو اس میں ضروری ہے کہ جس جگہ ہم نماز پڑھیں گے ہمارے اعضاء سجود جو زمین پہ لگیں گے، پاؤں، گھٹنے، ہاتھ، اسی طرح پیشانی، تو اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے کالر تھے کہ اسلامی بھائی کسی کے کپڑوں پہ نجاست لگی لیکن اس کا علم نماز پڑھنے کے بعد ہوا، کئی نمازوں کے بعد ہوا یا ایک کے بعد ہوا؟ اب دیکھیں اس میں عمومی اعتبار سے جو دارالفتہ میں سوالات عام طور پہ اس طرح بھی آتے ہیں کہ سویا پتہ نہیں چلا اور ڈیوٹی پہ اسی طرح یہی کپڑے پہن کے چلا گیا، اب پتہ چلتا ہے کہ نجاست لگی ہوئی نماز پڑھنے کے بعد جب کبھی توجہ گئی تو اب اس ناپاکی پہ غور کیا جائے گا۔ صحیح، کچھ ناپاکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں بآسانی پتہ چل جائے گا کہ یہ چونکہ پہلے نہیں لگی ہوئی تھی صحیح اور اسی وقت لگی ہے، صحیح، جیسے احتلام کی نجاست، تو احتلام سے ہونے والی ناپاکی یہ چونکہ ایک آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے کپڑے کل تک سونے سے قبل تک تو پاک تھے، صحیح، کوئی ایسی نجاست نہیں تھی، اور یہ سونے کے بعد ہی کچھ ہوا ہے، صحیح، اور توجہ نہیں گئی، اسی کپڑے کو پہن کے آگے چلا گیا، ظہر اثر پڑھ لی، اب توجہ جاتی ہے تو اس کا یہ کپڑا ناپاک ہے، اس کو اگر اس نے فجر پڑھی ہے تو وہ بھی دہرائے گا، اگر یہ رات میں احتلام والی صورت بنی ہے، اگر یہ صبح سویا بھی نہیں ہے، صحیح ہے، صرف رات میں ہی سویا تھا، صبح سویا بھی نہیں ہے فجر کے بعد، یا جب بھی یہ اٹھا اس کے بعد سے دوبارہ سویا نہیں، صحیح، اور ظہر کی نماز بھی اسی حالت میں پڑھی، عصر بھی اسی حالت میں پڑھی، تو اس کی نہ ظہر ہوئی نہ عصر، اور اگر فجر بھی اسی طرح اس نے اٹھ کے پڑھی تھی تو وہ بھی نہیں ہوئی، تو اب ان سب نمازوں کو اس کو دہرانا ضروری ہوگا۔ ٹھیک، بعض نجاستیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا وقت کا تعین نہیں ہو پا رہا ہوتا، اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی اور ناپاکی ایسی لگ گئی، پتہ نہیں چلتا کہ کب لگی سے لگی کہیں سے گزر رہے تھے، تو اب اس میں یہ ہے کہ جس وقت نظر پڑی اسی وقت سے اس کو کہا جائے گا کہ یہ ناپاک ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان کپڑوں کو وہی درہم والی صورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب اس میں نماز پڑھنے کے جو حکام ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے وہ یہاں پہ جاری ہوں گے، جو پچھلے نمازیں پڑھی ہیں تو ان کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ وہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جیسے ہمارا اس موضوع پر بیان چل رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے، لیکن اس کے اندر یہ بھی عرض کروں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی مسجد میں ہے اور ظہر کی نماز ابھی پڑھی اور پڑھنے کے بعد نجاست نظر آئی تو یہ ظہر کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ یہ تو ناپاک کپڑوں میں پڑھی ہے نا، صحیح، وہ جیسے متعدد نمازیں پڑھ چکا ہے، اب اس کے اندر اب اس کی توجہ گئی ہے نا، جیسے ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ لی، اب اس کی توجہ گئی کپڑے میں ناپاکی ہے، تو اب جو آخری نماز جسو اس نے انہی کپڑوں میں پڑھی ہے اس کا تو اعادہ اس کو کرنا ہوگا، لیکن پچھلی جو نمازیں اس نے پڑھی ہیں ان کے اعادے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ ناپاکی اس وجہ سے لگی ہے، کسی جگہ اس نے کپڑا رکھ دیا تھا، کپڑے اتارے تھے اسی جگہ، اب جا کے اس کو یقین سے پتہ چلتا ہے کہ ناپاکی یہاں سے چھٹ کے لگی ہے، تو اب جو نمازیں پڑھی ہیں نا وہ نہیں ہوں گی، اعادہ کرنا ضروری ہوگا۔ اچھا یہ ارشاد فرمایا جس طرح ابھی آپ نے جگالی کے حوالے سے جانوروں کا ارشاد فرمایا کہ وہ معدے سے اپنی غذا کو لاتے ہیں، تو جو کے ہوتی ہے الٹی ہوتی ہے وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے؟ ہر جانور کی جو قے ہے نا، کسی بھی جانور کو جو قے ہو رہی ہے اس قے کا حکم اس کی بیٹ والے حکم پر منحصر ہے، صحیح، جو حکم اس کی بیٹ کا ہے وہی حکم اس کی قے کا ہے۔ اب یہ چڑیا اس کی بیٹ پاک ہے، صحیح، تو چڑیا کو اگر قے ہو گئی، عام طور پہ دکھنے کو نہیں ملتی ہے، کبوتر ہے اس کی بیٹ پاک ہے، اس کو اگر قے ہو گئی تو اس میں جو نکلنے والی جو بھی آلائش ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ اس کی بیٹ پاک ہے۔ جن جانوروں کی بیٹ ناپاک ہے، اب وہ ناپاک بھی اگر نجاست غلیظہ ہے تو اس کی قے بھی نجاست غلیظہ، اور اگر خفیفہ ہے تو نجاست خفیفہ ہوگی۔ اور انسانوں کو جو ہوتی ہے کہ انسانوں کو چونکہ انسان کے پچھلے مقام سے نکلنے والی جو ناپاکی ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، صحیح، تو اس لیے اس کے معدے سے جو قے آ رہی ہے، منہ بھر قے، جی، جس کے روکنے پہ قادر نہیں ہے، اس میں کڑوا پانی یا کھانا اس طرح کی چیزیں نکلی ہیں تو یہ بھی نجاست غلیظہ میں شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ارشاد فرمائے کہ موسم سرما، جیسے آج کل سردی کا موسم چل رہا ہے، تو مختلف بازار سے ہم کپڑے لیتے ہیں پہننے کے لیے، تو ان کپڑوں کے بارے میں ارشاد فرمائے ان کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ وسوسے آتے ہیں کہ یہ کفار کے ہوں گے تو ناپاک ہوں گے اور اس طرح کا کچھ۔ عمومی اعتبار سے اس طرح کئی ایک تعداد مسلمانوں کی ہے جو استعمالی چیزوں کو خریدتے ہیں، اب اس میں جوتے ہوں یا پینٹ شرٹ ہو یا جیکٹس وغیرہ، تو یہ سب چیزیں خریدتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں جب تک ہمیں یقین نہیں ہوگا نا کہ
اس چیز پہ ناپاکی لگی ہے، یا تو ناپاکی ہمیں نظر آ رہی ہو، صحیح، تو اس سے پتہ چلے گا۔ اب جب نظر نہیں آ رہی تو اب یہ ایک وہم پیدا ہو رہا ہے نا، صحیح کہ یہ ہو سکتا ہے یہ جوتے گٹر کے پانی میں ناپاک ہوئے ہوں گے، یہ جو شلوار ہے یا یہ جو پینٹ ہے یہ یوں ناپاک ہوئی ہوگی، یہ سب طرف سے سوچ رہے ہیں، یہ سوچ رہا ہے۔ تو محض سوچ کر کسی چیز کے ناپاک ہونے کا حکم نہیں دیں گے جب تک کہ ناپاکی یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو جائے۔ اب یا تو ناپاکی نظر آ رہی ہو، تو اس بنا پر یہ تو ہے کہ استعمالی کپڑے جو ہوں گے ان کو اگر کسی نے خرید لیا اور بغیر دھوئے ان کو پہن کے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن فقہاء کرام نے یوں فرمایا ہے کہ بے نمازیوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں، بے نمازی کا عام طور پر پاجامہ یا اس طرح کے جو چیزیں، تو چونکہ وہ استنجا کر کے پھر وہ احتیاط نہیں کرتے، چونکہ ایک نمازی ہوتا ہے اس کو سب چیزوں کی ایک احتیاط کرنی ہوتی ہے، بے نمازی احتیاط نہیں کرتا، تو اس بنا پہ اگر کسی بے نمازی کے کپڑے کسی نے خریدے ہیں تو اس کو چاہیے کہ شلوار کا وہ حصہ جو رومالی کہلاتی ہے اس حصے کو پاک کر لے، یہ بہتر ہے اس کے لیے۔ تو اسی طریقے سے جو کفار کے کپڑے ہیں تو ان کے بارے میں بھی اب یہ جو مارکیٹس میں کپڑے ہوتے ہیں یہ کنفرم نہیں ہوتا ہے کفار کے ہیں یا مسلمانوں کے ہیں، یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا، تو پھر بھی احتیاط اگر کوئی کرنا چاہے تو ان کو پاک کر کے پھر نماز کے لیے ان کو پہن لے، لیکن پاک کرنا یہ فرض لازم واجب نہیں ہے جب تک ناپاکی کا یقین نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائے بھی، جیسے ماشاءاللہ ہماری بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے، ذاتی طور پر کپڑے ناپاک ہوئے، جسم ناپاک ہوا، ہم نے انفرادی طور پر اس کو پاک کر لی۔ ہمارے گھروں کے اندر جو واشنگ مشین کا ایک نظام بنا ہوا ہے کپڑے دھونے کا، اس میں بعض اوقات گھر والوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کون سا کپڑا ناپاک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماحول جس طرح کا چل رہا ہے۔ تو اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے کہ مشین ایک ساتھ ہے، اس میں کوئی ایک ناپاک کپڑا بھی ہے تو کیا ہوگا؟ جس طرح واشنگ مشین میں اگر ایک بھی ناپاک کپڑا داخل ہو گیا تو پوری واشنگ مشین میں چونکہ پانی بھی ہوتا ہے اس میں متعدد کپڑے بھی بیک وقت دھلتے ہیں تو یہ سب کے سب ناپاک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بالخصوص نوجوان طبقے کو میرا یہ مشورہ ہے کہ اپنے جو کپڑے ناپاک ہو جایا کریں بالخصوص رات احتلام کے سبب، تو وہ کپڑے خود ہی پاک کر لیا کریں۔ صحیح، پاک کر کے بھلے آپ نہ دھوئیں، آپ کے گھر میں کوئی خواتین دھوتی ہوں بھلے وہ دھو لیں، لیکن آپ پاک کر کے ان کو رکھیں تاکہ آپ کے ناپاک کپڑے کی وجہ سے دیگر کپڑے ناپاک نہ ہوں۔ اور تشویش بھی پھر ان کو ہوتی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ بے احتیاطی ہو گئی تو تشویش بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بھی کپڑا ناپاک واشنگ مشین میں گیا اور واشنگ مشین میں موجود سارے کپڑے ناپاک ہو گئے، اب ان کو پاک کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ اپنایا جا سکتا ہے کہ واشنگ مشین کا جو اوپر ٹب ہے اس ٹب میں اوپر سے پانی ڈالنا شروع کریں۔ صحیح ہے۔ اور نکاسی کا جو پائپ ہے اس کو آپ کھول دیں، نالی میں کی طرف کر دیں۔ اب اوپر سے پانی آ رہا ہو اور واشنگ مشین اب چونکہ چلے گی تو چھینٹیں اڑتی ہیں، صحیح، تو اس کا تھوڑا خیال رکھیں، اوپر سے پانی ڈل رہا ہو اور نیچے نکاسی والے پائپ سے پانی کا اخراج ہو رہا ہو۔ ٹھیک ہے۔ اب جب نجاست کے بارے میں آپ کا یہ ذہن غالب ہو گیا کہ اس کپڑے میں جو نجاست تھی وہ سب کی سب پانی کے ذریعے بہتی ہوئی نکل گئی اور ٹب کے سائیڈوں پہ بھی آپ پانی گھمائے، چکے وہ ناپاک پانی سے کا راؤنڈ لیتی ہے مشین، تو پانی اوپر تک ہچکولے کھاتا ہوا اس کی یہ جو باڈی ہے اس کو ناپاک کر دے گا۔ تو یہ سب چیزوں پہ آپ نے پائپ کو جہاں جہاں مشین کے چلنے کی وجہ سے پانی پہنچا ہے ناپاک، ان سب چیزوں پہ بھی آپ پانی پائپ سے بہائیں اور یوں چاہے تو مشین چلنے دیں، لیکن اس طرح کے چھینٹیں نہ اڑیں۔ اگر ایسی کنڈیشن میں ہے تو مشین چلنے دیں اور پائپ بھی آپ نل کا پاک پانی کا اس میں ڈال دیں، کھول دیں اور پانی آ رہا ہو اور یہ پانی نکاسی والے پائپ سے نکل رہا ہو۔ جب آپ کو ظن غالب ہو گیا کہ نجاست نکل گئی تو کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ فردن ایک ایک کپڑا لے کر اس کو نل کے نیچے اس احتیاط سے دھوئیں تو ایک ایک کر کے سب کپڑوں کو پاک کر لیں، یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح نل کے نیچے پانی بہائیں کہ آپ کو ظن غالب ہو جائے کہ اس کپڑے میں نجاست کا جو ناپاک پانی تھا وہ سب ناپاک پانی نکل چکا ہے، صحیح، تو پاک ہو جائے گا۔ آج کے سلسلے میں ہم نے کوشش کی کہ نجاستوں کے حوالے سے بنیادی کچھ معلومات آپ کو دینے کی کوشش کریں، اور امید ہے کہ آپ نے اگر توجہ سے دیکھا ہوگا تو بہت اہم معلومات آپ کو حاصل ہوئی ہوگی۔ سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے،
ابھی بہت اہم باتیں اس سلسلے اس نجاست کے حوالے سے باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں اس کو ہم شامل کریں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔